مسلمانوں کا ایمانی اور دینی مرکز یعنی عمارت شریعہ میں بیٹھ کر ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل طے کر رہے ہیں، جو بیک وقت امیر المومنین فی الحدیث ہیں اور امیر المسلمین بھی ہیں۔ میری مراد اس سے نائب امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ وہ استاد حدیث دارالعلوم وقف دیوبند حضرت مولانا محمد شمشاد صاحب رحمانی آسمی دامت برکاتہم ہے۔ حضرت کے شان میں یہ شعر کہنا ہم اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے ہیں کہ تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت کی باری آئی ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ شوق یہ ہے کہ اندھیروں میں چراغاں کر دوں، شمع ایمان ہر دل میں فروزاں کر دوں۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو ہم کریں ایمان کو زندہ۔ اسٹیج پر رونق افروز نہایت معزز اور موقر علماء کرام، دانشوران نظام، پکری نوات بریاں، کیا نام ہے، پکری براواں کے مسلمانان و باشندگان، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت میں مدرسہ مفتاح العلوم کے تمام ہی ذمہ داران و مخلصین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس گنہگار کو آپ حضرات کے درمیان حاضر ہو کر کچھ کہنے کا گراں قدر موقع عنایت فرمایا ہے۔ خاص طور پر مولانا مفتی مسرور صاحب، مولانا آزاد صاحب، حافظ نوشاد صاحب اور صدر صاحب اور دیگر ذمہ داران جو لوگ اس ادارے کی نشست ثانیہ کا اہم ترین فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ میرے بہت ہی عزیز مولانا نصیر الدین صاحب مظاہری جو آپ ہی کے علاقے کے ہیں، مجھے فون پر بتایا اور اجلاس کی دعوت دی۔ نظام الاوقات بڑا سخت تھا، لیکن میں پچھلے پروگرام میں بھی نوادہ نہیں آ سکا تھا، اسی وجہ سے میں نے اپنے ذہن پر زور ڈال کر اس کی ترتیب بنائی اور میں نے کہا کہ مجھے نوادہ جانا چاہیے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ آپ کی سرزمین سے نوادہ کے میرے سفر کا آغاز ہوا۔ پہلی بار نوادہ میں حاضری ہوئی ہے آپ حضرات کے درمیان۔ مجھے لمبی چوڑی کوئی بات آپ حضرات کے درمیان نہیں کرنی ہے، سچائی ہے کہ باتیں تفصیل کے ساتھ، اجمال کے ساتھ، ہر لحاظ سے ہو چکی ہیں،
اور وہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہم تقریریں ہیں۔ میں اپنے قیامگاہ سے سن رہا تھا تو اندازہ یہ ہوا کہ اب کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، دستار بندی ہو جائے اور دعا ہو جائے زیادہ بہتر رہے گا۔ لیکن میں نے ایک آیت اور ایک روایت آپ کے درمیان مختصر سی بلکہ اس کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی مختصر سی تشریح پیش کروں۔ دیکھیے، ہم اور آپ قوم مسلم ہیں، اللہ کے ایک ماننے والے، رسول اللہ کو اپنا رسول تسلیم کرنے والے، کعبۃ اللہ کو اپنا کعبہ و قبلہ ماننے والے ہیں، قرآن مجید کو اللہ کی سچی کتاب اور دستور حیات ماننے والے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ اسی قرآن و سنت سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو قرآن مجید کا جو آغاز ہوا نزول کا، اور قرآن مجید کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ اقرا نازل ہے۔ اقرا، اب آپ حضرات تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آپ جانتے ہو کہ اقرا کے معنی پڑھو، دین کا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اقرا ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی پہلی آیت نازل ہے، اور بڑا عجیب اتفاق ہے کہ اس وقت نازل ہو رہی ہے جب معاشرہ جہالت، ضلالت، تاریکیوں کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں، ایسے وقت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ معاشرے میں چوری ہو رہی ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، زنا ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو ستایا جا رہا ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، شرک کا دورہ ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس معاشرے میں انسانیت شرمسار ہو رہی ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں گناہوں کے نام پر کوئی ایسا گناہ نہیں جس کا اس معاشرے کے اندر عموم نہ ہو، کوئی ایسا فرد انسانی خالی نہیں ہے کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے ڈر رہا ہو، جس کے دل میں اللہ کو ایک ماننے کا جذبہ موجود ہو۔ عجیب و غریب معاشرہ اور دور ہے جسے دنیا نے زمان جاہلیت کا نام دے دیا۔ ایسے دور میں اگر قرآن نازل ہو رہا ہے تو مقتضی حال کی رعایت اور فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن کی پہلی آیت نازل ہوتی لا تقتلوا، اے لوگوں قتل مت کرو۔ قرآن کی پہلی آیت نازل ہونی چاہیے لا تزنوا، زنا مت کرو۔ وہاں اس انداز کے حکم دیے جانے چاہیے کہ لوگوں دہشت گردی مت کرو، لوگوں ظلم نہ کرو، لوگوں غریبوں کو نہ ستاؤ، لوگوں یتیموں کے مال نہ کھاؤ، لوگوں شرک مت کرو، لوگوں کفر مت کرو، لوگوں راہ راست پر آؤ، صراط مستقیم پر آؤ، وحدانیت کو تسلیم کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور محمد کو ایک رسول تسلیم کرو۔ لیکن یہ نہیں ہوا، اس کے برخلاف اگر اعلان ہوا، اعلان و اقرا، پڑھو، علم حاصل کرو۔ آپ حضرات اس کا جواب دیں گے یا سمجھ رہے ہیں کہ کیا مطلب؟ ارے بھائی پڑھنے سے کیا ہوگا؟ زنا عام ہے، ظلم عام ہے، شرک عام ہے، کفر اور بت پرستی کا دورہ ہے، پڑھ کر کیا ہوگا؟ لیکن یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تم پڑھ لو گے اور علم ربانی حاصل کر لو گے اور معرفت الہی تمہارے قلب میں اتر جائے گی تو پھر یہ بت بھی چھوٹ جائیں گے، یہ شرک بھی چھوٹ جائے گا، یہ قتل بھی ختم ہو جائے گا، یہ زنا بھی ختم ہو جائے گا، یہ رشوت بھی ختم ہو جائے، لین دین بھی ختم ہو جائے، سود کا معاملہ بھی ختم ہو جائے، شراب بھی ختم ہو جائے، نشہ خوری کا بھی ماحول بدل جائے۔ یہ جانتے تھے کہ صرف تعلیم کے ذریعہ پورے معاشرے میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔
معلوم ہے کہ تعلیم معاشرے کی اصلاح کا صرف اتنا ذریعہ نہیں کہ مومنوں کے معاشرے کی اصلاح کر دے، اقرا کا پیغام یہ بتاتا ہے کہ کفار کو بھی اگر ایمان کی دولت نصیب ہوگی تو علم کے ذریعے سے نصیب ہوگی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہندوستان جیسے جہالت کے ملک میں کافروں کے ایمان قبول کرنے کے واقعات کم، اور یورپ، امریکہ، کینیڈا میں جہاں تعلیم کا ریشو زیادہ ہے وہاں روز بروز لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں۔ وہ علم ہے، اس کی بنیاد پر انہیں سچائی کے ماننے میں، حقانیت کے اعتراف کرنے میں، صداقت کو تسلیم کر لینے میں اور اس کو مان لینے میں کوئی جھجک نہیں ہو رہا۔ اقرا کا آپ کو تعلیم دیا گیا، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے انہوں نے اپنا صاف اعلان کیا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ حالانکہ وہ تو مزکی بھی بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ تو تالی تلاوت کرنے والے بنا کر بھی بھیجے گئے تھے، لیکن وہ تو مبلغ بھی بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ داعی بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ انسانیت میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے، پورے نظام کو بدل دینے کے لیے وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن نہیں اعلان کیا انما بعثت داعیا، انما بعثت مبلغا، انما بعثت زکیہ، انما بعثت تقیہ، انما بعثت صفیہ، انما بعثت محدثہ، انما بعثت مفسرہ، کچھ اعلان نہیں کیا۔ اگر اعلان کیا تو صرف ایک اعلان، انما بعثت معلما۔ اے نوادہ کی سرزمین پر بسنے والے انسانوں، یاد رکھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان بتاتا ہے کہ جانتے تھے کہ سب سے بڑا مقصد اگر کائنات میں انسان کا کوئی ہو سکتا ہے، جو سب سے بڑا انسان اعلان کر رہا ہے، جو خیر البشر ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو لولا لما خلقت الافلاک ہے، جو وہ شخصیت ہے جس کے لیے کائنات سجایا گیا، زمین بنائی گئی، آسمان بنایا گیا، سورج روشن کیا گیا، چاند جھلملایا گیا، تارے سجائے گئے، جس کے لیے سمندر اور دریا بہائے گئے، جس کے لیے پہاڑوں کو نصب کیا گیا، انسان اور جنات اور فرشتوں کو وجود بخشا گیا۔ فرمایا یاد رکھو اے لوگوں، وہ جو افضل الکائنات ہے، وہ جو افضل البشر ہے، وہ جو خاتم النبیین ہے، وہ جو محبوب کبریا ہے، وہ جو کالی کملی والا ہے، اگر وہ بھی اعلان کرتا اپنے مقصد اعظم کا، اعلان کرتا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی میں کائنات انسانی کا مدرس بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں علم کو عام کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں علم کو معاشرے میں فروغ دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے کہ میں وہ نبی ہوں کہ میرا خدا اگر میرے اوپر پہلی آیت نازل کرتا ہے، اقرا کی آیت نازل کر کے محمد کو یہ حکم دیتا ہے اے محمد پڑھو پڑھو، میں خدا تم کو پڑھا رہا ہوں، اس لیے کہ نبی کا استاد صرف خدا ہوتا ہے، کائنات کا کوئی انسان نہیں ہوتا ہے۔ اے محمد پڑھ لو، اتنا پڑھ لو کہ کائنات کا معلم بن جاؤ، اس لیے آپ نے اعلان کیا انما بعثت معلما۔ یاد رکھیے آپ نے اس لیے اعلان کیا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، کیا آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علم کا تمغہ، علم کا تحفہ، علم کا انعام، علم کا امتیاز، علم کا اختصاص عطا کیا ہے۔ ہر امت کو کوئی نہ کوئی اختصاص دیا جاتا ہے، امت محمدیہ کو علم دیا گیا ہے، اسی لیے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انبیاء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، مفسرین و محدثین سب انسانوں کے علوم سے سرفراز کر دیا گیا۔ کوئی ایسا علم نہیں جو موسیٰ کے پاس ہو، محمد رسول اللہ کے پاس نہ ہو، عیسیٰ روح اللہ کے پاس ہو اور محمد رسول اللہ کے پاس نہ ہو۔ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو آدم کو دیا گیا ہو اور محمد رسول اللہ کو نہ دیا گیا ہو، عیسیٰ کو، یحییٰ کو دیا گیا ہو، آپ کو نہ دیا گیا ہو، زکریا کو دیا ہو، آپ کو نہ دیا ہو، ابراہیم کو دیا ہو، آپ کو نہ دیا ہو، اسماعیل کو دیا ہو، آپ کو نہ دیا ہو، اسحاق کو دیا ہو، آپ کو نہ دیا
دیا ہو، یعقوب کو دیا ہو اور آپ کو نہ دیا ہو، نوح کو دیا ہو، یوسف کو دیا ہو، حضرت ایوب کو دیا ہو، کسی کو بھی کوئی علم دیا گیا ہو، علم آپ کو نہیں دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کو خلاصہ کتب کہا جاتا ہے کہ تمام کتابوں کے، تمام صحائف کے، تمام آسمانی پیغامات کا خلاصہ قرآن مجید کو بنا دیا گیا۔ اس لیے بنانا تھا کہ اس امت کو ہمیں تعلیم یافتہ بنانا ہے، اس امت کو امتیاز تعلیم سے حاصل کرنا ہے۔ اے لوگوں، مسجدوں کے ممبروں میں رات کو سجاؤ، عابد و زاہد بن جاؤ، روزے دار بن جاؤ، شب دار بن جاؤ، تہجد گزار بن جاؤ، تلاوت کرنے والے بن جاؤ، مناجات و استغفار کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے سامنے روڑے گڑگڑانے والے بن جاؤ، سب کچھ بن جاؤ، لیکن اگر تم کائنات کا جو مقصد ہے انسان کا علم نہ حاصل کیا تو تمہاری عبادت تمہیں گمراہی تک ہی نہیں، کفر شرک تک پہنچا دے گی۔ مشکات کی روایت ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک عالم 1000 عابد کے مقابلے میں شیطان پر بھاری ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک عالم دین شیطان پر بھاری ہوتا 1000 عابد کے مقابلے میں۔ عام انسان کرے عابد و زاہد کا، تہجد گزار روزے دار کے مقابلے میں، نمازی کے مقابلے میں، زکوٰۃ دینے والے کے مقابلے میں، جو عابد و زاہد انسان ہو، اگر عالم نہیں ہے وہ 1000 کو شیطان گمراہ کر دے گا، ایک عالم کو گمراہ نہیں کر سکے۔ ایک گاؤں میں ایک عابد صاحب رہتے تھے، رات بھر اللہ کی عبادت میں، تلاوت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنے میں لگے رہتے، لیکن قرآن کی جب تلاوت کرتے، اللہ سے دعائیں مانگتے تو اتنی بلند آواز سے کہ گاؤں کے محلے کے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ان کی آواز سے۔ رات کے سناٹے میں آوازیں چیرتی ہوئی گھروں تک اور دور تک پہنچ جاتی ہیں۔ لوگوں نے سمجھایا کہ عابد صاحب آپ عبادت کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، مگر آپ خدا را اتنے زور سے اور بلند آواز سے عبادت نہ کریں، مسجد کے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کی نیند خراب ہوتی ہے۔ عابد صاحب نے ایک نہیں مانا، دوسرے روز اور زوردار انہوں نے شروع کر دیا کہ اللہ کی عبادت سے ہمیں روکنے والوں سے ہم رک جائیں گے۔ معلوم ہے کہ حکمت و مصلحت کی علم اور معرفت میں بہت ضروری چیز، اور زور و شور سے کرنا شروع کر دیا۔ اگلے دن محلے کے سرپنچ صاحب، مکھیا صاحب، فلاں صاحب بیٹھ کر سب جائے، ارے بھائی عبادت کرتے ہو اس اللہ کی جو اللہ پہاڑوں کی چٹانوں کے نیچے رینگنے والے ایک کالے کیڑے کو رات کی تاریکی میں دیکھ اور سن رہا ہے، خدا را اس اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو تم اتنا زور و شور سے کیوں؟ آہستہ عبادت کر لو، مسلمانوں کو، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے نہیں مانا، سوچا عبادت کر رہے اللہ کی، اس راہ میں کسی کی رکاوٹ برداشت نہیں کرے۔ بات بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک آیا کہ اگلے دن پنچایت، اب اس میں ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھئی آپ لوگوں سے یہ نہیں ماننا کہ میں اس مسئلے کو حل کر لوں گا، آپ لوگ چھوڑیے۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، بڑے بوڑھے انہیں تو نہیں مان رہے، تمہاری نوجوان کی کیا سنیں؟ نہیں ہو جائے گا مسئلہ ہے۔ لوگوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات۔ اب سب لوگ گھر چلے گئے۔ اگلے دن اسی مسجد کے سامنے ایک درخت تھا، رات بھی 2 بج گئے، رات کی تنہائی میں اس درخت کے اوپر کی ٹہنی پر چڑھ کر بیٹھ کر وہاں سے اس نے پتوں میں چھپ کر وہاں سے آواز لگائی۔ رات کے سناٹے میں سب لوگ سو چکے تھے، مسجد میں عابد صاحب عبادت کر رہے تھے، رات کے 2 بج رہے۔ یا عبدی تمل یا عبدی قبلت العبادہ الآخری، اے میرے بندے عبادت قبول کر لی گئی، داروغ جنت رضوان جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے، اس لیے جلد از جلد جنت میں آ جاؤ۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کیا آواز، کس کی آواز؟ باہر دیکھا کوئی انسان نہ آدم ذات،
نہ کوئی جن، نہ فرشتہ، نہ کوئی انسان، کوئی نظر نہیں. پھر اندر چلے. پھر تھوڑی دیر بعد آواز آئی، یا عبادی قبلت العبادہ. پھر باہر کوئی آواز نہیں. جب تیسری بار آواز آئی تو عابد صاحب کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً میری عبادت قبول کر لی گئی. غیب کی آواز ہے، ندائے غیبی اور حاطف غیبی ہے. یہ صدا اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. اللہ نے عبادت قبول کر لی ان مشکل حالات میں. جب میں لوگوں کے روکنے سے نہیں رکا، اللہ نے قبول کر لی. اب جنت ہی جانا ہے. وہ باہر آئے. عربی تو آتی نہیں تھی عابد صاحب کو، تو کیا کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ کم از کم عربی نہیں آتی تو ایسے ہی کام چلا لیں. یا اللہ کیسے جائیں؟ اب وہ جو اللہ میاں درخت پر بیٹھے ہوئے تھے نعوذ باللہ، انہوں نے وہاں سے آواز لگائی، اے میرے بندے، کل رات ٹھیک 2 بجے نورانی ملائکہ نور کی رسیاں جنت الفردوس سے ڈالیں گے. اسے اپنے گلے میں ڈال لینا، بسم اللہ پڑھ کر. یہ فرشتے تمہیں کھینچ کر جنت میں پہنچا دیں گے. اب ظاہر ہے صرف 24 گھنٹے کا موقع تھا جنت پہنچنے کے لیے. اب 24 گھنٹہ پہلے اگر کسی کو بشارت سنا دی جائے کہ آپ کو جنت پہنچنا 24 گھنٹے میں، تو سمجھیے کہ کیا کیفیت ہو سکتی ہے. وہ کیفیت اس عابد صاحب کی ہوگی. کسی طرح کر کے فجر ہوئی، اشراق پڑھ کر گھر آئے. بیوی سے معافی تلافی کی کہ جو ہوا سب معاف کرو، شاید آج کے بعد پھر ملاقات نہ ہو. محلے میں گھوم کر سب سے معافی تلافی کرا لی. لوگوں نے کہا لگ رہا دماغ چل گیا اس کا، کیا ہوا کہ سب سے معافی تلافی کر رہے. لوگوں نے سوچا چلو کوئی بھی معاملہ ہو، سمجھایا بھی تو کسی کو کچھ نہیں بتایا. عابد صاحب مسجد پہنچ گئے. ظہر تک فارغ ہو کر سب سے نہا دھو کر نئے کپڑے، سوچا کہ کفن والا کپڑا سفید نیا سلا الا کر پہن کے چلے گئے. اب ظہر ہوئی، عصر ہوئی، مغرب عشاء کے بعد گھڑی پر نگاہ، 12 بج گئے، 1 بج گئے، 2 بجنے کا انتظار. ادھر گھڑی کی سوئی 2 پر پہنچی. نوجوان درخت پر پہلے سے پہنچ چکا تھا. ٹھیک 2 بجے اس نے آواز لگائی، یا عبدی تم الوقت. عابد صاحب کی نظر اوپر اونچی گھڑی پر کا واقعتاً یہ ہے ٹائم. دیکھو جنت کا ٹائم، ہندوستانی ٹائم میں تو لیٹ سیٹ ہوتا ہے، یا آخرت والے ٹائم میں کوئی تاخیر نہیں. ٹھیک 2 بجے اور آواز آئی. جلدی سے بیچارے بسم اللہ پڑھتے ہوئے مسجد سے باہر آئے. اندھیری رات تھی، ٹٹولا ہاتھ سے کہ کوئی رسی مل جائے تو رسی انہیں مل گئی. اب نور کی رسی ہے یا سن پاٹ کی رسی ہے وہ تو کون دیکھ رہا اندھیرے میں. رسی مل بھی گئی، بات سچ ثابت ہوئی. انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پھندا اپنے گلے میں ڈالا. اب وہ جو فرشتے درخت پر بیٹھے ہوئے تھے جنت میں پہنچانے کے لیے، انہوں نے کھینچنا شروع کیا آواز. اب جیسے ہی کھینچنا شروع، ہاں کیا ہوا؟ کہا یا اللہ بڑی تکلیف ہو رہی. کہا اللہ کے بندے جنت کے راستے میں کہیں تکلیف ہوتی ہے؟ جنت لے جایا جا رہا. اور کھینچنا شروع کیا. پھر چلائے یا اللہ بڑی تکلیف ہو رہی. کہا اللہ کے بندے جنت کے راستے میں کہیں تکلیف ہوتی جنت جانے میں. اور کھینچا یہاں تک کہ گلے میں رسی بیٹھ گئی. سانسیں رکنے لگی، زبان باہر آنے لگی، منہ سے پانی نکلنے لگا، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، دم گھٹنے کے قریب، مرنے کے قریب ہوا. آواز لگائی، اے میرے اللہ مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جس جنت میں گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا. وہ جو اللہ میاں بیٹھے ہوئے درخت پر کہا نہیں چاہیے تو ٹھیک. رسی ڈھیلی کی، جلدی سے رسی بچائی، سانس بچائی اور جلدی سے رسی کھول کر بھاگے گھر کی طرف. مسجد کا رخ نہیں کیا. اب جو گھر پہنچے تو گھر پہنچنے کے بعد دروازہ اتنے 3 بج چکے تھے یہ سارے مرحلے میں. بیوی نے پوچھا کون؟ کہا اچھا تم بھی پوچھ رہی کون؟ پہلے ذرا جلدی دروازہ کھولو. کہا بھائی کون ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے آج کے بعد ملاقات نہیں ہوگی، کیا معاملہ ہے؟ رات میں بھی کبھی نہیں آئے. کہا نہیں کھولو پہلے دروازہ. دروازہ کھولا، بیچارے میاں بیوی دونوں بیٹھے. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ جو جتنے مولوی گھوم رہے ہیں مدرسے والے اور یہ اتنے تبلیغی جماعت والے امیر گھوم رہے ہیں، اسے دیکھتے ہو؟ یہ سارے بہت بڑے جھوٹے، بڑے عیار، بڑے مکار اور نہ معلوم کیا کیا. جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کا ہوا کیا. ہر روز وہ مرغے پالا کرتے تھے ان کو کھلانے کے لیے، بکرے اور مٹن لایا کرتے تھے، ہدیہ اور لفافے پیش کرتے تھے، پگڑیاں اور دستار اور ٹوپیاں پیش کیا کرتے تھے، عطر اور تسبیح کا ہر روز خالی نہیں رہتا. آج بڑی شکایت کر رہے، معاملہ کیا؟ کہنے لگی
کہنے لگے کہ بیوی معاملہ یہ ہے کہ خدا کی قسم یہ سارا ڈھونگ ہے، کوئی جنت جہنم نہیں۔ جنت میں تو در حقیقت جنت میں لوگ کہتے ہیں کہ ایسی جنت کہ نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل پر وہم و گمان گزرا، ایسی نعمت ہے۔ خدا کی قسم میری بیوی یہ سب باتیں جھوٹ ہیں، افسانے ہیں، حقیقت کے خلاف ہیں، اس کا دور دور تک اس کا کوئی واسطہ نہیں جنت سے۔ جنت میں تو گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا ہے بازار۔ کہا اچھا، بیوی بھی اتنی پڑھی لکھی سمجھدار تھی۔ کہا اچھا کہہ رہے ہو، یہ نہیں دیکھ رہے نشان، گلے کا نشان دکھایا انہوں نے۔ کہا واقعی؟ کہا میں تو چھوٹ گیا کیسے کیسے کر کے، میں نے کہا مجھے جنت نہیں چاہیے اس لیے مجھے چھوڑا گیا، ورنہ جو جنت میں جائیں گے یہ حشر کیا جائے گا ان کا۔ میرے بزرگوں، یہ ہنسنے کا موقع نہیں، یہ رونے کا موقع ہے کہ ایک عابد و زاہد، ایک شب بیدار و تہجد گزار اس بنیاد پر صرف مسجد ہی نہیں چھوڑا اس کے بعد سے، بلکہ ملا علی قاری نے لکھا کہ اس شخص کی وفات کفر پر ہوئی اور شرک اختیار کر کے۔ یہ کیوں؟ اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا، عالم ہوتا، اس کے پاس علم ہوتا یا علماء کی صحبت ہوتی، انہیں معلوم ہوتا کہ جنت بغیر موت کے نہیں ملتی ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے۔ موت کے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکتا، موت کے بغیر انسان محشر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ واقعہ اس لیے میں نے سنایا آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ عابد ہو جانا، علم نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم کا مقام اور عبادت کا مقام ایک بتا دوں آپ کو میرے بھائیوں، ایک عالم اور عابد کا مقام ایسے ہے جیسے عابد ایک مجاہد ہے، ایک افسر ہو سکتا ہے، ایک سپہ سالار ہو سکتا ہے، لیکن جو عالم ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے وہ شہزادہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کے شہزادے کا کیا مقام ہے اور اس کے افسر کا کیا مقام ہے؟ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں شہزادے کے مقام سے اور مجاہد اور وہاں حفاظت کرنے والے افسران کے مقابلے میں دونوں کا کیا رشتہ اور تعلق ہو سکتا ہے۔ یہی رشتہ عالم اور زاہد کا ہے۔ اسی بنیاد پر تو کہا گیا کہ عالم کے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سن کر نہ سو جاؤ، کون شہید؟ یہ وہ شہید ہے کہ ایک قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن عالم کے قلم سے جو لکھا جاتا ہے اس کے قلم کی روشنائی زیادہ قیمتی ہے شہید کے خون کے قطرات سے۔ آپ نے کچھ مطلب سمجھا؟ علم کا مقام کیا ہے اور عبادت کا مقام کیا ہے۔ علم اس امت کا امتیاز ہے، اس امت کی خصوصیت ہے۔ اسی بنیاد پر ہم سے برطانیہ میں میری تقریر ہو رہی تھی، پریسٹن ایک شہر ہے، وہاں پریسٹن کی ایک مسجد ہدایہ ہے مانچسٹر میں۔ درمیان تقریر مجھ سے ایک صاحب نے بات میں پوچھا کہ بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہاں عیسائیوں کیا صرف دو مذاہب ہیں، یہودیوں کیا ایک ہی مذہب، کوئی فرقہ نہیں یہودیوں، عیسائیوں میں 2 فرقے اور مسلمانوں میں 73 فرقے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہودیت دین کچھ صحیح ہے، عیسائیت کچھ صحیح ہے، یہاں تو اتنا اختلاف، اتنا انتشار، 73 فرقے مسلمانوں میں بن گئے۔ میں نے کہا کہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی، سمجھیے بات، یہ اختلاف علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہودیوں کا علم سب سے کم ہے، اسی لیے ایک فرقہ بھی نہیں بن سکا، ایک ہی رہ گیا۔ عیسائیوں کا کچھ زیادہ، اس لیے 2 بنا۔ اسلام میں مسلمانوں کے ہاں چونکہ علم بہت زیادہ ہے، اسی لیے جماعتیں پیدا ہوئی اسی علم کی بنیاد پر، کثرت علم کی بنیاد پر۔ آرا کا اختلاف، افکار کا اختلاف، اسی بنیاد پر یہ ساری جماعتیں بنی۔ یاد رکھیے، علم کو میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کا اختصاص و امتیاز علم ہے۔ مجھے یہ ایک بات بتانی تھی آپ کو کہ آپ کو پیدا ہی کیا گیا علم کے حصول کے لیے، علم کی شمع روشن کرنے کے لیے، علم کے عام کرنے کے لیے آپ کو پیدا ہی کیا گیا اس بنیاد پر۔ آپ کا مقصد وجود ہی یہی ہے، آپ کے نبی کے مقصد بعثت ہی یہی ہے، اس لیے اعلان کا انما بعثت معلما۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے جو اپنا مشن خود بتایا اس میں یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم بتایا۔
تعلیم بتایا۔ اللہ پر نے جو احسان نبی پر کیا، سب سے بڑا احسان جسے اللہ نے کہا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، فضل عظیم اگر کیا ہے محمد تم پر تو تمہیں علم دے کر کیا۔ علم سب سے بڑا فضل۔ اب یاد رکھیں، وہ قوم جس کے کتاب کی پہلی آیت اقرا ہے، وہ قوم جس کے نبی کا نعرہ انما بعثت معلما ہے، وہ قوم جس کا امتیاز علم ہے، اس قوم کی آج بدترین صورتحال دیکھو کہ علم سے کس قدر دور ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس قوم کا پچھڑا پن اور اس قوم کی پسماندگی اور اس قوم کے یہ مشکل حالات ہر زمانے میں نہیں، اس قوم کے حالات یہ پچھلے 150-200 سال میں یہ حالات بنے۔ آپ اگر اٹھا کر دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے میں ہوتے ہیں، سب سے پہلے دار ارقم قائم کرتے ہیں اور تعلیم کا نظام کر رہے ہیں۔ ادھر خطاب پڑھا رہے ہوتے ہیں، ادھر فلاں پڑھا رہے ہیں۔ ہر گھر میں ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، وہیں تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ مدینے میں تھوڑے سے لوگ ہو گئے، آپ علیہ السلام آئے تو سب سے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا صفہ کے نام سے، چبوترا، نماز شروع کی، تعلیم شروع کی، اس کے بعد پھر اپنے گھر کا انتظام کیا۔ یہ ترتیب دیکھ رہے، آپ پہلے اپنا گھر بنا۔ میں نے دیکھا، میں نے پوچھا کہ یہ قصبہ ہے یا گاؤں؟ معلوم کہ یہ گاؤں ہے۔ میں نے کہا بھائی تو شہر اور قصبہ جیسا معلوم ہو رہا، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور اتنے عالیشان مکانات و محلات اور بڑے اچھے لوگ ماشاءاللہ خوشحال ہیں، لگ رہا ہے ہم بڑے تعلیم یافتہ ہیں۔ لوگوں نے بتایا تعلیم یافتہ نہیں ہے لیکن مالدار اور صاحب ثروت ہیں، پڑھ نہیں رہے ہیں، میٹرک پاس کرنا مشکل ہو گیا ہے اور مشکل سے میٹرک پاس کر لیتے ہیں، اس کے بعد تو سعودی، دبئی اور عمان چلے ہی جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کا امتیاز کیا تھا، آپ نے سوچا خلافت بنو عباسیہ نے علم کو پوری دنیا میں عام کیا، خلافت بنو امیہ نے پوری دنیا میں اس علم کو عام کیا، مدینے کو علم کا مرکز بنایا، بغداد کو علم کا مرکز بنایا، بصرہ کو علم کا مرکز بنایا، کوفہ کو علم کا مرکز بنایا، بخارا و سمرقند کو علم کا مرکز بنایا، ترمذ کو سمرقند بنایا۔ اس طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ کو آج کھنڈرات نظر آئیں گے قرطبہ کے، الحمرہ کے، اور آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ 800 سال تک جاؤں حکمرانی رہی لیکن یہ ساری چیزیں ختم نظر آ رہی اسی بنیاد میں۔ کل تعلیم کا نظام یہ تھا کہ وہی جو عالم ہوتے تھے اسی ایک ہی ادارے سے انجینئر بھی پیدا ہوتے، اسی سے ڈاکٹر بھی پیدا ہوتے، اسی سے سائنسداں بھی پیدا ہوتے، اسی سے مفسر بھی بنتے، اسی سے محدث بھی بنتے۔ یہ تو انگریزوں کی کارستانی ہے کہ جب اس ملک میں جسم کے گورے اور من کے کالے انگریز آئے اور بر صغیر پر اپنا چنگل اور قبضہ جمایا، ان مدارس اسلامیہ کو جو حکومت چلایا کرتی تھی، وقف کی جائیدادوں سے چلا کرتی تھی، اس پر بلڈوزر چلا کر ختم کر دیا، ورنہ حکومتیں تعلیم کا انتظام کرتی تھی، قرآن پڑھنے کا حکومت انتظام کرتی تھی، حدیث پڑھنے کا حکومت انتظام کرتی تھی، فقہ پڑھانے کا حکومت انتظام کرتی تھی۔ الگ سے دینی اور عصری تعلیم کے دو مدرسے، دو مراکز نہیں ہوا کرتے۔ شروع زمانے سے لے کر 12ویں صدی تک، 13ویں صدی تک یہی سلسلہ باقی رہا۔ یہ تو 19ویں صدی کے اندر انگریزوں نے اسے بانٹ دیا، حکومت کو صرف عصری تعلیم کے لیے مختص کر دیا، دینی تعلیم کا نظام ختم کر دیا، اس کی سرپرستی حکومت نے ختم کر دی، نوابوں کو روک دیا گیا، وقف جائیدادوں پر قبضہ کر لیا گیا، ہزاروں مدارس پر بلڈوزر چلا دیے گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اسلامی تہذیب ختم ہو جائے، اسلامی ثقافت ختم کر دیے جائیں، ایمان کو ختم کر دیا جائے، اسلام کے نام لیواؤں کو ختم کر دیا جائے، قرآن کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، علماء کو سولیوں کے پھندوں پر لٹکا دیا جائے، مسلمان اور اسلام کا نام لینے والا اس ملک میں کوئی باقی نہ رہے، یہاں بائبل کی تلاوت ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، یہاں عیسائیوں کے طرز حکومت ہو، اسی کے گرجا گھر ہو،
یہاں پر کوئی مسجدیں نہ ہو، مسجدوں کے مینارے اور گنبد نہ ہو۔ ان کا یہی خواب تھا جس کو دارالعوام انگلینڈ میں انہوں نے باضابطہ اپنی پارلیمنٹ میں کہا تھا۔ لارڈ میکالے نے کیسے ادارے قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں چند سالوں کے اندر ایک بھی شخص اسلام اور مسلمان کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اور اس وقت کے وزیر تعلیم نے یہ بھی اعلان کیا تھا اپنی پارلیمنٹ میں کہ 35 سال تک اگر میری حکومت اسی انداز پر چلتی رہی اس ملک میں ایک فرد بھی غیر عیسائی باقی نہیں رہے گا، ہر شخص عیسائی ہو چکا ہے۔ میرے بھائی ایسے مشکل حالات، اب جب کہ اصلی تعلیم کو الگ کر دیا گیا، اسلامی تعلیم کا کوئی مرکز باقی نہیں تھا۔ قرآن کون پڑھائے گا، حدیث کون پڑھائے گا، تفسیر کون پڑھائے گا، اس کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ قربان جائیے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر، مولانا رشید احمد گنگوہی پر اور ان کے رفقا اور بزرگان دین پر، جنہوں نے اس وقت انتظام کیا کہ حکومتیں جاتی ہیں پھر آ جاتی ہیں، لیکن جب اسلام جاتا ہے تو ایمان جاتا ہے تو جلدی نہیں آتا۔ اسی بنیاد پر انہوں نے اسی تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے، اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی شکل میں یہ ادارے قائم کیے، جہاں قرآن پڑھایا جائے گا، جہاں حدیث پڑھایا جائے گا، جہاں تفسیر پڑھائی جائے گی، جہاں فقہ پڑھایا جائے گا، جہاں عقائد پڑھائے جائیں گے، جہاں علم کلام پڑھایا جائے گا، جہاں علم نحو و صرف پڑھایا جائے گا، جہاں منطق و فلسفہ پڑھایا جائے گا، جہاں معانی بیان بلاغت پڑھائے جائیں گے۔ فرمایا یہ ادارے اسی بنیاد پر قائم کیے گئے، عوامی چندوں پر قائم کیے گئے۔ 1500 سال پہلے یعنی گزشتہ 1300 سال میں عوامی چندوں پر ادارے نہیں چلے کبھی تاریخ میں۔ عوامی چندوں پر اداروں کے چلنے کی تاریخ وہی 1866 سے شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیے آج اسی لیے کیا گیا تھا کہ دینی تعلیم کو بھی محفوظ کر لیا جائے، ورنہ کل تک حکومت کی ذمہ داری تھی کہ حکومت دین کی تعلیم کا بھی انتظام کرے، ہر مذہب کے مطابق ان کی تعلیم کا انتظام کرے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی۔ لیکن جب مدارس اسلامیہ قائم ہو گئے اور یہاں تعلیم کا سلسلہ چل پڑا، ان مدارس کا احسان مانیے اور حکومتوں کو بھی اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس ملک کی خواندگی کی شرح میں مدارس اسلامیہ نے جو کردار ادا کیا ہے، حالیہ سروے کے مطابق اس ملک کی 14% آبادی کو مدارس اسلامیہ نے پڑھایا ہے۔ 14% آبادی، خواندگی کی 14% میں حصہ صرف مدارس اسلامیہ کا ہے، جو مدارس حکومت سے کوئی فائدہ، حکومت سے کوئی مالی تعاون حاصل نہیں کرتے ہیں۔ ان مدارس کی ادارے حکومت کو اس کا بڑا عظیم احسان مند ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے ان مدارس نے ایمان کے تحفظ کا کام کیا، عقائد کے تحفظ کا کام کیا، اسلامی تہذیب و ثقافت کو باقی رکھنے کا عظیم ترین فریضہ انجام دیا۔ یہ بھی بات یاد رہنی چاہیے، اگر یہ مدارس اسلامیہ نہ ہوتے تو ہم اور آپ ایمان پر باقی نہ ہوتے، اگر یہ مدارس مستحکم نہ ہوتے ہمارا ایمان مستحکم نہ ہوتا، اگر یہ مدارس اس عظمت کے ساتھ باقی نہیں رہتے ہماری عزت عظمت خاک میں مل جاتی۔ بخارا و سمرقند کی تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں ہر گلی گلی میں، کوچے کوچے میں ایک ایک انسان حافظ قرآن نہیں حافظ حدیث ہوا کرتا تھا، ایک ایک عورت نہیں ایک ایک بچی بھی حافظ قرآن نہیں حافظ حدیث ہوا کرتی تھی۔ کوئی موطا کی حافظہ ہیں، کوئی بخاری کی حافظہ ہیں، کوئی ترمذی کی حافظہ ہیں، کوئی موطا مالک کی حافظہ ہیں، لیکن میرے بھائیوں میرے بزرگوں اسی سرزمین پر آج ایک ادارہ نہیں، ایک مدرسہ نہیں، ایک لائبریری نہیں، ایک مکتب نہیں، اللہ کے نام لینے پر بھی آج پابندی ہے۔ اس تاریخ کو سامنے رکھیں، اس تاریخ کو سامنے رکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان مدارس نے اس ملک میں کیا کردار ادا کیا۔ ان مدارس اسلامیہ نے یہ عظیم کردار ادا کیا، مگر ظاہر ہے 5%، 7%، 10% کے۔ ہمارے وہ مالدار، ہمارے وہ صاحب ثروت، ہمارے وہ دانشوران، ہمارے وہ ملت کی درد رکھنے والے، ہماری قوم کے وہ دردمند افراد کہاں گئے جو 90% افراد کے لیے انہوں نے تعلیم کا کیا انتظام کیا؟
ان کو سوچنا پڑے گا کہ 90% بچے جو مدارس سے تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے ہم کیا انتظام کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھی بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ اسکول بھیج رہے ہیں تو آپ کون سے اسکول میں بھیج رہے ہیں اس کا بھی آپ کو کوئی اہتمام نہیں کہ وہ اسکول دینیات پڑھا رہا ہے، وہ اسکول قرآن پڑھا رہا ہے، وہ اسکول ایمان والے بچوں کے ایمان کو بڑھا رہا ہے، وہ اردو پڑھا رہا ہے یا نہیں پڑھا رہا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اسکول تمہارے بچوں کے ایمان کو چھیننے کا کام کر رہا ہے، تمہاری تہذیب و ثقافت کو مٹانے کا کام کر رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بچے مضبوط ایمان پر قائم نہیں رہ پا رہے ہیں۔ اس پر بھی غور کرنا ہوگا۔ کیا آپ نے اس پر غور کیا کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 جو آئی ہے، قومی تعلیمی پالیسی 2020 کو آپ حضرات نے پڑھا؟ اردو میں بھی چھپ کر آ گیا، ہندی میں بھی ہے ہی، انگریزی میں ہے ہی۔ اردو پڑھنے والے اردو میں پڑھ لیں، ہندی پڑھنے والے ہندی میں اور انگریزی والے پڑھیں، اور اس کا جائزہ لیں کہ ہمیں اس قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے بعد اپنی قوم اور اپنی ملت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کتنے دردمند حضرات ہیں جنہوں نے اس پر غور کیا۔ ظاہر ہے ہمیں ملت کا درد نہیں، ملت کی فکر نہیں، ملت کا غم نہیں۔ اگر ہم دردمند ہوتے کہ ہمارے نبی دردمند تھے کہ ملت کے درد میں گھلے جاتے تھے، ملت کے غم میں آپ گھٹتے رہتے تھے۔ اسی نبی کی امت کا یہ حال ہے کہ اپنا بچہ پڑھ لے تو بہت بڑی بات، پڑوس کے بچے کی اس کو کوئی فکر نہیں۔ آپ کا بچہ وہ نہیں جو آپ کی بیوی کے کوکھ سے پیدا ہوا، آپ کا وہ تمام بچہ ہے جو ملت کا بچہ ہے، اس لیے کہ قرآن انما المؤمنون اخوہ کہہ رہا، سب بھائی بھائی۔ آپ کے معاشرے میں پڑوس میں ہر بچہ تعلیم یافتہ ہے یا نہیں، آپ کو اس کو دیکھنا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کو تعلیم کی طرف فکر کرنی پڑے گی کہ بچہ ہمارا مدارس میں پڑھے، مکاتب میں پڑھے، اسکول میں پڑھے، جہاں کہیں بھی پڑھے اسے تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ ملت کو صرف حافظ اور قاری اور عالم اور مفتی، مفسر، قاضی کی ضرورت نہیں، ملت کو ڈاکٹر اور ڈاکٹرنی کی بھی ضرورت ہے۔ مسلم خواتین کی ڈیلیوری کون کرے گا؟ اس کے الٹرا ساؤنڈ کون کریں گے؟ ان کے ایکس رے کون کریں گے؟ ملت کے لیے کیا ماہرین تعلیم نہیں چاہیے؟ اسکول کون چلائے گا؟ کیا اس ملت کو اسکولوں کی اور اسلامک اسکولوں کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ پورا بورڈ ہے، اس کے دینیات کا کیسے انتظام ہوگا؟ آپ نے اس پر غور کیا؟ سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ لوگوں آپ کو اسکول قائم کرنے پڑیں گے، ورنہ تو ظاہر ہے آپ کے بچوں کا ایمان نہیں بچے گا، وہ ارتداد کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ اس کا راستہ صرف یہی ہے کہ آپ کے اسلامک طرز کے اسکول ہونے چاہیے، 5ویں تک 10ویں تک 12ویں تک اسکول ہونے چاہیے، آپ کے کالجز ہونے چاہیے، آپ کے میڈیکل انجینئرنگ کالج ہونے چاہیے، آپ کی ITI ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ ہاتھ پر ہاتھ کرے اگر صرف چاہیں کہ ہم کو IAS مل جائے اور اعلیٰ تعلیم کا انتظام کوئی نہیں کرتا، اس ملت سے زیادہ ڈراپ آؤٹ کی شکایت کہیں نہیں۔ 1000 بچوں میں سے چند بچے گریجویشن سے اوپر کی تعلیم، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں کہاں سے IAS تیار ہوگا؟ اس نہیں تیار ہوگا۔ ظاہر ہے آپ کو ایک اسکول قائم کرنے کے لیے تیار ہیں، ارے وہ تو چھوڑیے، آپ اپنے بچوں کو صحیح اسکول میں پڑھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ شکایت کہاں سے شروع کی جائے؟ ہم بہت بدترین اسٹیج پر، بہت نیچے سطح پر ہے پہنچے، یہاں پر اٹھانے کے لیے تعلیمی تحریک چلانی پڑے گی، انقلاب لانا پڑے گا، تب آپ امت محمدیہ کے فرد کہلانے والے ہوں گے۔ اس لیے بنیادی طور پر آپ حضرات کو 5 کام کرنے پڑیں گے۔
آپ سب سے پہلے مکاتب دینیہ قائم کیجئے جہاں آپ کے بچوں کے کلمہ طیبہ، نماز اور قرآن صحیح ہو جائیں، جہاں آپ کے بچوں میں ایمان و یقین ان کے دلوں میں اس کی بیج بوئی جا سکے۔ مدارس اسلامیہ ہو جہاں بچے حافظ قرآن اور عالم دین، مفسر و محدث، مفتی، قاضی بن سکیں، ماہرین علوم پیدا ہو سکے، اور 90% طبقے کے لیے کم از کم آپ کو اسلامی اسکول قائم کرنے پڑیں گے، اسلامک اسکول قائم کرنے پڑیں گے۔ آج ہی کرناٹک کے ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ حجاب اسلام میں کوئی لازمی چیز نہیں ہے، آپشنل ہے، یہ آپشن ہے، جس کو اختیار کرنا کرے، جس کو نہیں۔ ظاہر ہے یہ کس نے کہہ دیا ہائی کورٹ کو، اس کا اختیار کس نے دیا کہ ہماری شریعت کی تشریح وہ کرے؟ عالم ہم ہیں، ہم تشریح کریں گے لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی کی، ہم تشریح کریں گے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کی قرآن کی آیات کی تشریح کا دستور ہند نے ہمیں دیا ہے، کورٹ کو اس کا اختیار نہیں پہنچتا۔ بات سمجھنے کی ان کو یہ اختیار ہی نہیں جو وہ کام کر رہے بیچارے، اس کو یہ بھی پتا نہیں، ہائی کورٹ کے جج ہیں انہیں یہ بھی پتا نہیں کہ ہمارے کرنے کا کام ہی نہیں جو ہم کر گئے۔ آپ کو اسلام سے، مسلمانوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ضروری ہے یا نہیں۔ کورٹ ہر مذہب کے ماننے والوں کو انصاف دلانے کے لیے ہے، ان کے شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ ان کی شریعت کی تشریح کرنے لگ جائے۔ انہوں نے شریعت کی تشریح کی ہے جو تشریح صحیح نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو یہ ایک مسئلہ ہے، ہم آواز لگائیں گے۔ آج ہی ابھی نوادہ آتے آتے میں نے اس پر بیانات بھی جاری کیے، رابطے بھی کیے یہاں سے لے کر کرناٹک تک۔ کل 2 میٹنگیں بھی اس کی رکھی ہیں تاکہ پوری تفصیل سے ان کو بتایا جائے کہ آپ کا فیصلہ یہ صحیح نہیں ہے اور آپ کا یہ کام بھی نہیں جو کام آپ نے کیا، لیکن جب کر دیا ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پردہ ایک ضروری چیز ہے، ایک لازمی چیز ہے پردہ۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں گے، اس کے لئے کل 2 میٹنگیں بھی صبح رکھی ہیں، لیکن میرے بھائیوں نتائج اللہ کے یہاں سے کیا آتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بابری مسجد کے فیصلے اور اس کے بعد آنے والے حالات آپ کے سامنے، طلاق ثلاثہ میں آپ حضرات نے بڑی محنتیں کی، بڑی قربانیاں پیش کی۔ حضرت مولانا قاری شعیب صاحب دامن برکاتہم العالیہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ دستخط کا مہم جب حضرت امیر شریعت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے چلایا تو پوری تاریخ انسانی میں جب سے دنیا بنی آج تک کسی جمہوری ملک میں کسی کام کے لیے کبھی اتنا بڑا دستخط تاریخ انسانی میں دنیا کے کسی ملک میں کسی مسئلے پر ہوا ہی نہیں۔ اتنا بڑا انقلاب، اتنی بڑی تاریخ رقم کر دینے والی چیز کو بھی جب حکومت نہیں مانتی ہے تو ظاہر ہے اس کے بعد کیا رہ جائے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے نتائج اور عواقب کو اے نوادہ کے مسلمانوں یاد رکھو، اس کے لیے تمہیں خواب غفلت سے اٹھنا ہوگا، بیدار ہونا ہوگا، اس چادر کو جس کو تان کر سو رہے ہو اس سے نکلنا ہوگا اور آنا پڑے گا کہ ٹھنڈی اور گرمی کا ہمیں احساس نہیں، ہمیں غربت اور ثروت کا ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہمارے سامنے ایک ہی مسئلہ ہے، ہم اپنی قوم کو بلند کرنے کے لیے دن رات کی قربانیاں پیش کریں گے۔ ہمیں انتظار امارت شریعہ کا نہیں رہے گا، ہمیں انتظار جمعیت علماء کا نہیں رہے گا، ہمیں انتظار ملی کونسل کا نہیں رہے گا، ہمیں انتظار جماعت اسلامی کا نہیں رہے گا۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری آبادی کے لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہر شخص ذمہ دار خود کیا کرے، دوسرے کے انتظار پر زندہ قومیں نہیں رہا کرتی۔ میرے بھائیوں آپ خود کھڑے ہوئے، مجھے خوشی ہوئی اس بات کو سن کر، اس سرزمین پر آ کر میرا دل لگا کہ یہاں کئی اسکولز قائم ہیں اسلامک طرز کی، اور کئی اسکول قائم کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، اور کئی نوجوانان اس سمت میں بڑی تیزی کے ساتھ قدم اٹھا رہے ہیں۔ مولانا آزاد صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے خود ایک بڑی زمین لی ہے اور اس کے بعد اس سلسلے کو عام کرنا چاہتا۔ میں نے کہا یہ 1 بیگھہ 1.5 بیگھہ میں کام نہیں چلے گا، آپ اسے بڑھائیے، کم از کم 5 ایکڑ زمین لیجیے۔
और 5 एकड़ जमीन लेकर बॉयज के अलग, गर्ल्स के अलग अब 2 स्कूल बनाए, दोनों CBSE तर्ज के हों और दोनों हॉस्टल वाले हों। हॉस्टल से बच्चों की ज़हनसाज़ी और उसकी तालीम के साथ भरपूर तरबियत का इंतज़ाम सही मानों में हो पाता है, इसलिए हॉस्टल वाले स्कूल कायम किए। लेकिन मौलाना आज़ाद एक नहीं, ऐसे मौलाना आज़ाद इस आबादी में 150 तैयार हुई है। हर शख्स अपने माल को, अपनी सरवत को कब्र में ले जाने के लिए, अपनी औलाद को वरासत में छोड़ने के लिए मत इंतजार कीजिए। आप अपनी जायदाद को बैंक बैलेंस के बढ़ाने के इंतजार बने रहिए, जमीनों को बढ़ाने, आप प्लॉटों को बढ़ाने, आप प्लेटों को बढ़ाने, आप मकानात और महल्लात के इजाफे में न लगे। अल्लाह के वास्ते आप समझिए कि ये चीजें आग बंद होंगी और घर ही रह जाएंगी। अगर काम आएगा तो सिर्फ वो जो आप मिल्लत के लिए इदारे कायम करके चले जाएंगे। अगर काम आएगा क़यामत तक के लिए तो क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए ये इदारे काम आएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप हज़रात मजबूती के साथ 1-2 नहीं, जितने इदारे कायम कर सकते हैं इदारे कायम कीजिए। जब आपका इदारा होगा आपको हिजाब से तो कोई नहीं रोकेगा, आपको तो हिजाब से कोई नहीं रोकेगा। मेरे भाइयों, खड़े होइए और अपने पैरों पर खड़े होइए। ये कौम वो थी जो अपने पैरों पर खड़ी थी, लेकिन आज वो कौम मोहताज बनती चली जा रही है। और मोहताज की भी इसी बुनियाद पर आई को तालीम। लोग कहते हैं नौकरी की शरत कम हो गई, लोग कहते हैं कि दफातर में, ऑफिसेज में हमारे लोग बहुत कम हो गए, हुकूमत में नुमाइंदगी कम हो गई, होती चली जा रही है। इसके कुछ वजूहात तो आपको अगर 500 रुपए दे दे फला पार्टी वाला, चाहे आपको वोट देना नहीं है, उस वक्त आप मुखलिस बन जाते हैं। 500 रुपए खा के छुपा के वोट उसी को देते। अरे खाना ही है, खा भी लो और वोट भी मत दो ना, लेकिन उस वक्त मुखलिस वफादार बन जाते। हद हो गई, 1000 रुपए लिया, फला लिया। इस सूरत हाल से जब लालच का मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा, ज़मीर फरोशी की बदतरीन सूरत हाल से गुजरेंगे, तो फिर ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम लोगों ने इमारत शरिया के प्लेटफॉर्म से ये कोशिश की। हजरत अमीर शरीयत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब था कि इस पूरे बिहार, उड़ीसा, झारखंड में जो इमारत शरिया का दायरेकार है, एक जिले में CBSE स्कूल के तर्ज का, इसी तरह जो मैंने बताया बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग हॉस्टल समेत ऐसे स्कूल कम अज कम मॉडल के हर जिले में कम अज कम पहली फुर्सत में एक जरूर कायम हो जाए। और फिर जितने धीरे धीरे कायम होते रहे, यहाँ से शुरुआत। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की उम्र ने वफा नहीं किया, वो अल्लाह को प्यारे हो, मगर मौजूदा अमीर शरीयत और हम सब ने यह अज़्म मुसम्मम किया है कि इस मिशन को लेकर आप हजरात की मदद से इमारत शरिया आगे बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। और उस वक्त तक इमारत शरिया खामोश नहीं बैठेगी जब तक इस मुल्क में और इस इलाके में एक तालीमी इंक़िलाब न आ जाए और लोगों को ये शऊर न पैदा हो जाए। हम फैक्ट्री लगाने के बजाय स्कूल ही बना लें, यहाँ से भी आमदनी आती है। हम कारखाने लगाने के बजाय स्कूल ही बना लें, यहाँ से भी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। मेरे भाइयों, आप मेडिकल कॉलेज बनाइए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइए, आप काम करने के बड़े मैदान हैं, अपने पैसों को लगाइए, माहिरीन तालीम से मशवरा कीजिए, इमारत शरिया से राब्ता कीजिए। आप बनाना चाहते हैं, आगे बढ़िए, इमारत आपके ताउन के लिए तैयार है। हम सब आपकी खिदमत के लिए हर वक्त लब्बैक कहने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ ये इमारत तो जो करेगी करेगी, हम कह रहे हैं आप सब कीजिए, हर फर्द करे, तो पूरे बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पूरे मुल्क के मुसलमानों में पैगाम आम किया जाए। हमें और आप सबको इदारे कायम करने। अभी आज की बात, फोन आया मेरे पास, अभी आ रहा था रास्ते में हिजाब के मसले पर, कि हजरत ये बताइए कि अब हम लोग को क्या करना है? क्या हिजाब के साथ लड़कियां स्कूल में जाने पर पाबंदी है? या तो हिजाब छोड़कर स्कूल जाए या तालीम छोड़कर, दो में से एक काम, कौन सा काम इख्तियार करें? ये तो बात लंबी थी, एक जुमला सिर्फ सुनाना चाह रहा था, बात लंबी हो जाएगी, मैं सुना दूं। उन्होंने आखिर में ये कहा, अगर ऐसा होगा हिजाब छोड़ना, हम मैदान में आएंगे और स्कूल कायम करेंगे। मैंने कहा क्या दिन मैदान में रहोगे? 3 दिन 4 दिन जोश रहेगा, खत्म हो जाएगा। हमारी कौम का जोश
اور ہماری قوم کا خواب اور بیداری 2 سے 3 دن 2 سے 3 مہینہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جب چوٹ لگتی ہے میدان میں نے کہا کہ میرے بھائی اللہ کے واسطے تم یہ جوش جو دکھا رہے ہو کہ پورے ملک میں ہم حجاب والے اسکول قائم کر دیں گے، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن کر تو نہیں سکو گے۔ بغیر حکومت کی مدد کے پورے ملک میں آپ اتنے اسکول قائم کر ہی نہیں سکتے کہ سارے بچے پڑھ لیں۔ اگر کر بھی سکیں گے تو 50 سال تک اگر آپ محنت کرتے رہیں گے تب جا کر یہ تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ 50 سال میں تو 2-3 نسل گزر جائے گی، بچوں کی 2-3 نسل گزر جائے گی، آپ اسے برباد کرنا چاہتے ہیں۔ صرف اتنا مسئلہ نہیں، حل یہ نہیں، ہاں کام کیجئے، لانگ ٹائم پلاننگ کے ساتھ کام کیجئے، 50 سال کا پورا نظام لے کر چلیے، آپ آج ہی سے چلیے میرے بھائی، آپ مشورہ کیجئے میرے جانے کے بعد اس آبادی میں بڑے سنجیدہ صاحب علم، تعلیم یافتہ، ماہرین تعلیم، تجربے کار لوگ آپ کی آبادی میں موجود ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، ارادہ کیجئے، ہم میڈیکل کالج بنانا چاہتے ہیں، ہم فلاں اسکول بنانا چاہتے ہیں، ہم گرلز کے بنانا چاہتے ہیں، ہم فلاں کے بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس مہم کے ساتھ کھڑے ہوئے 1 سال 2 سال نہیں، 4 سال 5 سال 10 سال کی محنت پر آپ کا اسکول کھڑا ہو جائے گا، آپ ملت کے لیے کچھ تو کام کر سکیں گے آتے میں نمک کے برابر۔ کل قیامت میں آپ سے سوال کیا جائے گا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں، اس کے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر تم گاؤں کے مکھیا ہو تمہاری ذمہ داری ہے پورے پنچایت کی، گاؤں کے سرپنچ ہو تمہاری ذمہ داری ہے، وارڈ ممبر ہو وارڈ کی ذمہ داری ہے، آپ کچھ بھی نہیں ہو اپنے خاندان کے 10 افراد کا تو ذمہ دار ہو، تمہاری بات سننے والے ہیں، وہ بھی نہیں تمہاری بیوی بچے تو سننے والے ہیں تمہارے گھر میں، وہ رعایا ہے۔ اگر وہ تعلیم یافتہ نہیں، وہ نماز اور روزے کا پابند نہیں، وہ تربیت یافتہ نہیں، وہ اللہ کی مرضیات پر چلنے والا نہیں، وہ صراط مستقیم پر گامزن نہیں، تو قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا اور آپ بھی گرفتار معصیت اور گرفتار عذاب ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے اور محسوس کر کے میدان عمل میں سنجیدگی کے ساتھ آئیے اور پوری استقامت کے ساتھ، مواظبت پابندی کے ساتھ اسکول جو قائم ہے اسے بڑھائیے، ترقی دیجیے۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا، ہماری قوم میں ایک جنون ہے، ایک تعطل، اسی لیے ہمارے بچے اسکول بھی نہیں جاتے پڑھنے، کھیل رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کیوں کھیل رہے۔ آپ اس بات کو یقینی بنائیے، میں ایک تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، مشورہ کر کے یقینی بنائیے، کوئی بھی مسلمان کا بچہ اگر روڈ پر کھیلتا ہوا تعلیم کے وقت میں نظر آئے گا، اس بچے کو پکڑ کر اس کے ماں باپ کے پاس لے جا کر ان سے پوچھئے کیا کر آپ کا بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا، کیا دشواری، مالی دشواری ہے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اسکول کی دشواری ہے ہم ایڈمیشن کرانے کے لیے تیار ہیں، کیا معاملہ ہے، آپ اس کو ذمہ داری سے لیجئے تاکہ ایک بھی فرد آبادی میں بغیر پڑھا لکھا نہ رہے۔ دوسری بات، یہاں اس کے لیے جب پڑھنے لگتے ہیں 4ویں 5ویں کے بعد چھوڑ دو، کوئی 8ویں میں چھوڑ رہا، کوئی 10ویں میں ناکام ہو رہا، کوئی میٹرک میں چھوڑ رہا، کوئی گریجویشن تک پہنچ رہا، چند بچے بچ جاتے ہیں جسے اعلیٰ تعلیم تک پہنچتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ رات ایک عزم مصمم کیجئے، ایک پلان بنائیے، ایک نظام بنائیے آبادی میں نے مختلف آبادیوں میں یہ نظام بنایا ہے، تعلیم کی ایک کمیٹی آپ بنائیں اور تعلیم کی کمیٹی گاؤں کی یہ نگرانی کرے کہ اگر کوئی ذہین بچہ آگے نہیں بڑھ پا رہا پیسوں کی بنیاد پر، ہم لوگ اس فنڈ سے اس کی مدد کریں، کوئی بچہ بگڑ کر چھوڑ رہا ہے ہم ان کو بھی سمجھائیں گے، ان کے گھر والوں کو بھی، اور راہ راست پر لگانے کے لیے ہم چلیں گے۔ جیسے ہم نماز روزے کے لیے تبلیغی جماعت نے محنت کی اور اس پورے ملک میں ایک عبادت کا، ایک نماز کا ماحول اس ملک میں بنا، اسی طرح تعلیم کے لیے بھی آپ کمیٹی بنائیں،
یہ کمیٹی تعلیم پر نگاہ رکھے، نیچے سے لے کر اوپر تک کے سارے سلسلوں پر انشاءاللہ بڑی بہتری آئے گی میرے بھائیوں۔ اگر ترقی ہوگی اسی تعلیم کے ذریعے ترقی ہوگی۔ آپ کی ذمہ داری ہے، شرعی بھی آپ کی ذمہ داری ہے، امت ہونے کی حیثیت سے بھی، ایماندار ہونے کی حیثیت سے، قرآن کو ماننے کے اعتبار سے، حدیث کو ماننے کے اعتبار سے، سرکار کو رسول ماننے کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے، اخلاقی بھی، حکومتی بھی، ملکی بھی، سیاسی، ہر طرح سے آپ کی ذمہ داری یہی پر آ کر رکتی ہے کہ آپ کو تعلیم کو اوڑھنا بچھونا بنانا پڑے گا۔ ہماری سارے انحطاط کا راز اسی تعلیم میں ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کا بچہ ایماندار بھی ہونا چاہیے، یعنی ایماندار سے مراد امانت دار نہیں، صاحب ایمان بھی ہونا چاہیے۔ آپ کا بچہ کہیں جائے اس کی ایمان کی حفاظت آپ کو کرنی پڑے گی، ایمان کی فکر کرنی پڑے گی، ارتداد کی راہ کی طرف نہ جائے، اس لیے اس کی تربیت کا بھی پورا خیال اور لحاظ کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائی آپ حضرات ایسے مشکل حالات میں جبکہ اس ملک میں قومی تعلیمی پالیسی 2020 کو منظوری مل چکی ہے اور ابھی چند سالوں میں جس کے نفاذ کی طرف تیزی کے ساتھ کوششیں جاری ہیں، اس میں کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہاں ہر 3 سال کے بچے کے لیے اسکول جانا ضروری ہوگا۔ 5 سال تک کوئی نصاب کی کتاب چھپی ہوئی نہیں ہوگی، کوئی کتاب نہیں ہوگی۔ جب کوئی کتاب نہیں ہوگی 5 سال تک، 3 سال کی عمر سے 8 سال کی عمر تک، آپ بتائیے کیا دیو مالائی کہانیاں نہیں پڑھائی جائیں گی؟ شیر اور کفر اور بت پرستی کی تاریخ نہیں دہرائی جائے گی؟ انہیں کیا پڑھایا جائے گا؟ اس کا ذہن کیا بنے گا؟ بچپن میں جب وہ ایمان، وہ دل، وہ قلب و جگر گندا ہو جائے گا، اس کا صاف کرنا اور دھلنا کسی ادارے کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے میرے بھائی اس کا نظام صرف مکاتب کی شکل ہے۔ میں یورپ جاتا ہوں، یورپ کے ملکوں میں نے دیکھا ہم سے اچھے ہیں وہ مسلمان جو یورپ کے ملک میں 100% بچے اسکولوں میں ہی پڑھتے ہیں، مدارس نہیں، صرف مکاتب۔ انہی مکاتب میں صبح شام وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسی میں وہ یہ نہیں کہ صاحب ایمان والے ہوتے ہیں، مضبوط ایمان والے، اسی میں وہ داعی بھی بنتے ہیں، اسی میں وہ حافظ قرآن بھی بنتے ہیں، قاری قرآن بھی بنتے ہیں، عالم دین بھی بنتے ہیں، وہ مفتی اور محدث بھی بن جاتے ہیں اسی مکتب سے جو صبح شام پڑھائی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ حضرات کو ایک آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں، پوری آبادی میں مکتب بنانا تو بڑا آسان ہے، ہر شخص مکتب بنانا چاہیے۔ مکاتب خوب قائم کیجئے جہاں بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جا سکے، یہ مکاتب بنائیے، اسی مکاتب کو ترقی دیجئے۔ تو اگر قومی تعلیمی پالیسی نافذ ہو گئی پوری قوت سے، مدارس اسلامیہ اس ملک میں بند کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ جب ہر بچے کے لیے اسکول جانا ضروری ہوگا صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک کے اوقات میں، تو مدرسے کب چلیں گے؟ ہاسٹل میں کون رہے گا؟ وہ مجرم ہوگا جس کا بچہ کسی اسکول میں نہیں جائے گا، وہ باپ گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا کہ آپ کا بچہ اسکول کیوں نہیں گئے۔ میرے بھائیوں یہ خواب نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوگا نہیں، پوری دنیا میں یہ ہو بھی رہا ہے، کوئی نئی چیز ہندوستان نہیں لا رہا۔ اس لیے اگر پورے ہندوستان اس کی مخالفت کرے تو یہ ظاہر واپس بھی نہیں ہو سکتا۔ اس موضوع پر سوچنے کی بھی ضرورت ہے میرے بھائیوں، آپ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، تیاری کرنی پڑے گی۔ جب اچانک یہ وقت آئے گا پھر تیاری کا وقت نہیں رہے گا، اس لیے علماء پہلے سے آپ کو بیدار کر رہے ہیں، ماہرین تعلیم پہلے سے آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ ابھی سے مکاتب قائم کیجئے جہاں بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکے۔ تو میرے بھائیوں آپ مدارس مکاتب قائم کیجئے، مدارس بنائیے، اسکول کے نظام کو عام کیجئے، تعلیم کے لیے کمیٹی بنائیے، اس کی نگرانی کے لیے افراد بنائیے، ایک علم کے ماحول کو اس لیے عام کیجئے کہ ہم سبوں کے آقا و مولا علم کا مشعل لے کر آئے تھے اور پوری دنیا میں تعلیم کو بانٹنے کے لیے آئے تھے۔ ہمارا مشن تعلیم ہے، اسی مشن کو لے کر ہم سب کو آگے بڑھنا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ مدرسہ مفتاح العلوم کے اس اجلاس کو کامیاب فرمائے، اور مفتاح العلوم کا معنی ہی ہے علوم کی کنجی اور اس کی چابی، اس کو چابی بنائے جس سے تالے کھلیں، جس تالے سے بہت سے دروازے کھلیں، اور جس دروازے سے بہت سے کمرے اور گھر نہیں، بہت سارے دارالعلوم اور بہت سارے اسکول کالج تیار ہوں مفتاح العلوم کی اس برکت سے۔ اللہ واقعتاً اسے مفتاح علوم بنا دے اور
اور اس مفتاح کے ذریعے سے پورے علاقے میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے ایک عام ماحول بنا دے، اس کی بھی دعا کیجیے، اور یہ دعا کیجیے کہ ہماری آبادی میں 100% تعلیم کا نظام کیسے عام ہو، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا ہے، کھڑا ہونا ہے، یہی جواب ہے، یہی حل ہے اس ملک میں عزت، عظمت، وقار کے ساتھ جینے کے لیے، اور ایک اچھا شہری، ایک اچھا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کے لیے، اور اپنی دنیا میں بھی جواب دہی پوری کرنے اور آخرت میں اللہ کے دربار میں بھی مکمل جواب دہی کی یہی صورتیں ہیں۔ دعا فرمائیں حق تعالی شانہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور حق تعالی شانہ ہم اور آپ سب کو بیدار کرے، اور ہم سب کو بیداری کے ساتھ جینے اور پوری استقامت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے، اور ہم سب کو اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کرتے ہوئے یہ ارادہ لے کر یہاں سے اٹھنے کی توفیق دے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں کچھ کر گزرنا ہے۔ سر سید احمد سر سید نے اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ قائم کیا تھا، ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، کوئی ثروت نہیں تھی، وہ ایک غریب آدمی تھے، بہت زیادہ پیسے نہیں تھے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بہت بڑی تجارت، کوئی بڑی فیکٹری ہو، وہ بھی ملازم تھے گورنمنٹ کے یہاں، وہ بھی ملازم تھے انگریز کے یہاں، ظاہر کتنی بڑی تنخواہ ہوگی، لیکن اتنا بڑا ادارہ قائم کیا، اخلاص کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے ایک دھن کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا شجر طوبہ اسے بنا دیا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو، جس کا فیض پورے ہندوستان میں آج پوری دنیا اس کے فیض سے عام ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی دولت کی بنیاد پر کام نہیں ہوا کرتے ہیں۔ ایک بڑی غلط فہمی ہو گئی یہاں کہ دولت ہوگی تو کام ہوگا، بغیر مال کے کوئی کام۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا دولت ہوگی تب معاشرہ عزت کرے گا، دولت ہوگی تب لوگ آپ کی بات مانیں گے، دولت ہوگی تب اسکول کالج مدرسے مکتب ہر چیز میں دولت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی شیطان نے پڑھا تھا۔ بانی امام شریعہ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی قائم کی عمارت کے ذریعے، اور وہ بہار میں الیکشن لڑے، اور الیکشن میں ان کی پارٹیز کامیاب ہوئی اور اتنی اکثریت کے ساتھ آئی کہ اس کو بہار میں حکومت بنانے کی گورنر نے دعوت دی۔ اور جب گورنر ہاؤس سے نکل کر مولانا ابو المحاسن محمد سجاد امام منت اللہ رحمانی جو MLA بن کر جیت کر آئے تھے، وہ نکلے ہیں تو ان کے پاس گورنر ہاؤس سے اپنے کرائے کے مکان پر، فلیٹ تو نہیں گھر ہوا کرتا تھا کرائے کا، اس میں پہنچنے کے لیے ٹانگا چلا کرتا تھا۔ ٹانگا اسپیشل کرنے کا کرایہ نہیں تھا اس زمانے میں، ظاہر ہے ایک آنا کرایہ تھا اسپیشل کرنے کا، اور اس سے بھی نیچے کا کرایہ تھا۔ وہ شرکت کے ساتھ، شیئر کے ساتھ بیٹھ کر کسی طریقے سے آئے، کرایہ گاڑی میں نہیں۔ کتنی دولت نہیں ہوگی جس کے پاس ایک جھونپڑی کرایے کا مکان، آج اس کو حکومت سازی کی دعوت مل رہی۔ کیا پتا چلا کہ دولت ضروری حکومت کرنے کے لیے، حکومت لڑنے کے لیے بھی دولت کی، کسی چیز کے لیے دولت نہیں۔ ہاں اخلاص کا وہ تاج محل چاہیے، اخلاص کی وہ عظمت چاہیے، کام کی وہ دھن چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہے۔ کام کی وہ دھن تو پیدا کرے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک کاشتکار کے بیٹے، مولانا قاسم نانوتوی کو ایک دھن تھی، درخت کے نیچے شروع کر دیا نا، کہاں عمارت بنائی، کہاں تعمیر، بعد میں مسجد منتقل ہوئی۔ حاجی عابد صاحب جو بانیان میں ہیں، وہ تو کسی عمارت کی تعمیر کے قائل ہی نہیں تھے، کسی مسجد میں چلتا رہے گا، کیا ضرورت عمارت کی؟ میرے بھائیو اندازہ کیجئے ادارے کیسے قائم ہے۔ آپ شروع تو کیجئے ہمت و حوصلے سے، بے سر و سامانی کے ساتھ شروع کیجئے، مگر اخلاص کا چراغ آپ کے دل میں جلنا چاہیے، اللہ کی خشیت و معرفت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی ملت کے فلاح کے لیے کام ہونا چاہیے۔ راتوں کو اٹھ کر تہجد کے وقت میں اللہ کے دربار میں مانگتے رہا کیجئے۔ وہ تو فرعون کے مانگنے پر بارش برسا دیا کرتا تھا، جو فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اے میرے بھائیو اللہ کا نظام تو عجیب ہے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت میں ہر دم کھلے۔ موسیٰ آگ لینے جاتے پیغمبری مل جاتا، موسیٰ درخواست کرتے ہیں میری زبان میں لکنت ہے، ہارون کو نبوت عطا کر دی جائے۔ میرے بھائی مانگ کر دیکھو، مانگ کر دیکھو، مانگنے کا وقت وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح صادق کے وقت میں جس وقت ہم لوگ سوتے ہیں۔
اے ملت کے نوجوانوں، اے ملت کے شاہینوں، اے ملت کے شیروں، اے ملت کے مستقبل اور روشن مستقبل، اے نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ ملت کے روشن مستقبل ہیں، آپ محمد بن قاسم بنیے، محمد بن قاسم بنیے، قاسم نانوتوی بنیے، دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ ابھی کوئی زیادہ عمر ہے کہ 30 سال کی عمر ہے، 33 سال کی عمر ہے، ایک نوجوان نے دارالعلوم قائم کیا، دارالعلوم قائم کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے دربار میں رو، گڑگڑاؤ اور مانگو، کیا کرنا چاہتے ہو، خدا وسائل دے دے گا، دروازے کھول دے گا، اتنا کھول دے گا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ لاچار، بے یار مددگار نہیں ہیں، آپ کتنا کام کر کے اس دنیا سے جائیے کہ جب آپ مریں دنیا روتی رہے کہ چراغ جلانے والا شخص چلا گیا۔ اس طرح نہ جائیں کہ دنیا میں کوئی رونے والا بھی نہیں۔ کام کیجئے، کرتے کرتے مریے، جمود و تعطل کو چھوڑ دیجئے، مزاج میں تحریک، انقلاب، محنت، حوصلہ، جذبہ، شجاعت، بہادری، حوصلہ پیدا کیجئے۔ یہ وہ صفات اور اوصاف ہیں جس کی بنیاد پر انسان ترقی کرتا ہے۔ دعا فرمائیں حق تعالی شانہ اس ادارے سے بننے والے ان حفاظ کو قبول فرمائے، اور حق تعالی شانہ ان کے والدین کو قبول فرمائے، ان کے اساتذہ کو قبول فرمائے، ان کے ذمہ داران کو قبول فرمائے، اس کے معاونین و مخلصین کو قبول فرمائے۔ اب ہاتھ اٹھا لیں اور درود شریف پڑھ کر دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے الہ العالمین، اے اکرم المکرمین، ہم تیرے کمزور و ناتواں بندے ہیں، اے اللہ